السلام علیکم دوستو، آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں اسحاق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں علم و روشنی۔ ہم نے گزشتہ قسط میں آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کے سیاست کے اندر قدم رکھنے کے بارے میں بتایا اور ان کو کن کن عہدوں سے نوازا گیا اس بارے میں بھی بتایا۔ آج ہم بات کریں گے ذوالفقار علی بھٹو کے وزیر خارجہ کے عہدے میں کیا کیا کام ہوئے اور 1965 کی جنگ کا ذمہ دار کون اور اس میں ناکامی کا باعث کیا کیا چیزیں بنیں۔ ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کو ڈیڈی کہہ کر بلاتے تھے اور خوشامد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ صدارتی الیکشن آیا تو ذوالفقار علی بھٹو نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی بجائے ایوب خان کی سپورٹ کی۔ سٹینلی ویلفٹ اپنی کتاب زلفی بھٹو آف پاکستان میں لکھتے ہیں بھٹو نے فاطمہ جناح کی پیشکش مسترد کر دی۔ مثلاً فاطمہ جناح نے یہ کہا کہ زلفی بھٹو کو پھسلانے اور اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، اگر وہ ان کے قافلے میں شامل ہو جائیں تو انہیں اسی عہدے پر برقرار رکھا جائے گا جس پر وہ کام کر رہے ہیں۔ زلفی ایوب خان اور مغربی پاکستان کے سخت گیر وزیر اعلیٰ نواب آف کالا باغ سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے وزارت خارجہ کا محفوظ گھونسلہ چھوڑ کر کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کے آوارہ گرد پنچھیوں میں شامل ہونے پر تیار نہ ہوئے۔ یہ ساری باتیں زلفی بھٹو آف پاکستان میں سٹینلی ویلفٹ نے لکھیں۔ بھٹو کے وزیر خارجہ کے دوران ایک نہایت توہین آمیز واقعہ پیش آیا۔ روداد خان جو کہ اس وقت بیوروکریٹ تھے، وہ لکھتے ہیں بھٹو بطور وزیر خارجہ بڑابیر بیس میں داخل نہ ہو سکے۔ روداد خان کے مطابق جب وہ ڈپٹی کمشنر پشاور تھے تو بھٹو نے بڑابیر ملٹری بیس کا دورہ کرنے خواہش ظاہر کی۔ بڑابیر بیس ایوب خان نے امریکہ کو دے رکھا تھا۔ جب روداد خان نے بیس کمانڈر سے رابطہ کیا تو اس نے کہا ہم فارن منسٹر کو کیفیٹیریا میں خوش آمدید کہیں گے، سینڈوچ پیش کریں گے، مگر انہیں اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ ساری باتیں روداد خان نے بتائیں۔ بطور وزیر خارجہ بھٹو کی کارکردگی بہت بہترین اور شاندار رہی، مگر ایوب خان کے ساتھ ان کے بہت سے عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ ایوب خان کی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹر جو کہ 277 صفحات پر مشتمل ہے، اس کے 77 صفحات صرف اور صرف خارجہ پالیسی سے ریلیٹڈ ہیں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کا نام تک نہیں ہے اس کتاب میں، اور ساری فتوحات کا ذمہ دار ایوب خان نے اپنے آپ کو بنا لیا۔ مگر 1965 کی جنگ میں ناکامی کا باعث بھٹو کو سمجھا جاتا ہے، اور ان پر چارج شیٹ یہ ہے کہ بھٹو نے ایوب خان کو کہا تھا کہ آپریشن جبرالٹر کے باوجود بھارت کھلی جنگ کی حماقت نہیں کرے گا، مگر کہانی الٹی ہو گئی اور بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ مگر تنقید کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ سابق کمانڈر ان چیف، سربراہ ریاست اور عسکری پالیسی کے ضامن کس طرح وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کو دوشی قرار دے سکتے ہیں۔ پاک بھارت جنگ کی پیش نظر 22 اور 23 ستمبر 1965 کو جب یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کا آغاز ہوا تو بھٹو نے پرجوش تقریر کی اور پوری دنیا میں آگ لگا دی۔ So we want good neighborly relations with India, we want peace with India, we want friendship with India, but that peace and friendship must be a peace of honor. It must be a piece of a self-respecting sovereign state. India must accept that. India must know that peace can only be established on the basis of self-respect and honor, on the basis of our own commitments, on the basis of our own pledges, on the basis of our own promises to the people of Pakistan, to the people of India, to the world at large, and above all to the people of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir is not an integral part of India. It has never been an integral part of India. UN کی قرارداد کے مطابق جنگ بندی کے لیے رشیا نے ثالثی کا کردار ادا کیا، جس میں پاکستان اور بھارت دونوں نے آمادگی ظاہر کی اور مذاکرات کے لیے تاشکنڈ کا مقام طے ہوا۔ ادھر بھی بھٹو نے سخت لہجہ استعمال کیا اور پرجوش تقریر کی۔ قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں ایوب خان نے بھٹو کو الو کا پٹھا کہہ دیا۔ مذاکرات کے دوران کسی نکتے پر مسٹر بھٹو نے صدر ایوب کو کچھ مشورہ دینے کی کوشش کی تو صدر کا ناریل اچانک چٹک گیا۔ انہوں نے غصے میں مسٹر بھٹو کو اردو میں ڈانٹ کر کہا، الو کے پٹھے بکواس بند کرو۔ مسٹر بھٹو نے دبے لفظوں میں احتجاج کیا، سر آپ یہ ہرگز فراموش نہ کریں
کہ روسی وفد میں کوئی نہ کوئی اردو جاننے والا بھی ضرور موجود ہوگا۔ یہ ساری باتیں قدرت اللہ شہاب جو کہ ایک مشہور بیوروکریٹ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھی۔ آخرکار تاشکنڈ کا معاہدہ ہو گیا اور دونوں ملکوں نے رضامندی اختیار کی اور لکھا گیا پرائم منسٹر آف انڈیا اینڈ دی پریزیڈنٹ آف پاکستان ایگری دی آل پرسنل آف دی ٹو کنٹریز شیل بی withdrawn۔ بھارتی صحافی کلدیپ نائر جو کہ وفد کے ساتھ تاشکنڈ میں موجود تھے، وہ اپنی کتاب بیونڈ دی لائنز میں لکھتے ہیں، ایوب خان کی جنگ نہ کرنے کی یقین دہانی۔ بھارتی وزیر اعظم شاستری چاہتے تھے کہ معاہدے میں یہ بات بھی شامل ہو کہ آئندہ جنگ نہیں کریں گے۔ ایوب خان نے جیب سے پین نکالا اور اپنے ہاتھ سے اس مسودے پر یہ جملہ لکھ دیا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ کسی تصفیہ طلب تنازع میں طاقت کا استعمال نہیں کرے گا۔ معاہدہ تاشکنڈ پر دستخط ہونے کے چند گھنٹوں بعد ہی بھارتی وزیر اعظم دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ اسٹینلے ویلفرڈ نے اپنی کتاب میں لکھا، انہوں نے کہا فارن سیکرٹری بھٹو کو بتانے گئے کہ باسٹرڈ فوت ہو گیا ہے، تو بھٹو نے آگے سے کہا کون سا باسٹرڈ فوت ہو گیا ہے، لال بہادر شاستری یا ایوب خان؟ آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنگ بندی کا معاہدہ کسی سویلین نے کیا ہوتا تو اس کا انجام کیا ہوتا۔ آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان سے کیوں علیحدگی کی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ شکریہ، والسلام۔